جتنا آپ خرچ کریں گے اس کے حساب سے انفلیشن اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. تو انفلیشن کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو کوئی ہم پہ تھوپی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے یا مریخ سے. ہم خود کریٹ کرتے ہیں اپنی انفلیشن. انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے ایک عام آدمی جو ہے جو کہ نارملی اس انٹرسٹ ریٹ کا فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس سیونگز ہی نہیں ہے, اس کے پاس اتنی اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے جمع کروائے, جو کہ میجورٹی پاکستان کی ہے. اس میجورٹی کو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کیا افیکٹ ہوگا؟ انٹرسٹ ریٹس جب کم ہوتے ہیں نا, اٹس گڈ فار دی بزنس انوائرمنٹ. انٹرسٹ ریٹس کے ابھی کم ہونے سے اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے ہسٹوریکلی کیا ہوا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی کہ انفلیشن جیسے ہی کم ہوئی ٹھک کر کے آپ نے انٹرسٹ ریٹس کم کر دیے, اور کیا ہوا کہ لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ گئی, بوروئنگ آسان ہو گئی, گاڑیاں آپ قسطوں پہ لے سکتے ہیں, آپ کی قسطیں کم ہو گئیں تو لوگوں کے پاس, تو لوگوں نے خریداری زیادہ کی. جب خریداری زیادہ کرتے ہیں تو انفلیشن بڑھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز. انٹرسٹ ریٹس ایک ایسا سبجیکٹ ہے پاکستان میں جس کے اوپر بہت بات چیت ہوئی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پہ کافی گہرا اثر پڑا ہے, موسٹلی نیگیٹولی. مگر انٹرسٹ ریٹ ایک سائنس ہے جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے اکانومی کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ ادارہ ہے جو کہ آٹونومس ہے, گورنمنٹ کا اس پہ کنٹرول اب اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا, اور وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کیسے ہوں گے. یہ سائنس کافی گمبھیر ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ ہم جس پیرائے میں بات کریں گے, جو کانٹیکسٹ ہم کریٹ کریں گے, وہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سے 2.5 سال میں انٹرسٹ ریٹس بڑے ہائی رہے ہیں. 22% بھی انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں رہا ہے, اور اب بتدریج کم ہوتے ہوتے وہ 13% پر آ گیا ہے. اور اب یہ ایک اور اعلان سننے کو آیا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ 1% شاید اور کم ہو جائے اور 12% پر آ جائے. 12% انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیسے جمع کرواتا ہے تو اس کو انٹرسٹ 12% ملے گا, مگر اس 12% میں سے تقریباً 2% اس کی جو مختلف چارجز اور ٹیکس ہیں وہ کٹ کر اس کے پاس 10% آئے گا. انٹرسٹ ریٹ کی جو کہانی ہے اس کے اوپر ہم نے چاہا کہ ہم تھوڑی سی بات چیت کر کے ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں پاکستان کی اکانومی پہ کیسے چل رہے ہیں, پلس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو مینیج کیا ہے وہ کتنا اچھا رہا ہے, اس کے کیا دورس نتائج پاکستان کی اکانومی میں آئیں گے. تو اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر اپنے جو اینالسٹ ہیں فضیل زبیر احمد صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالڈی پروڈکشنز کا جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں, شیئر کریں, اور بالڈی پروڈکشنز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. فضیل صاحب, انٹرسٹ ریٹ کی کہانی کیا ہے؟ پہلے تو تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی سائنس کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ دوسرا سوال ہم کریں گے کہ انٹرسٹ ریٹس کی جو پچھلے 2 سال کی کہانی ہے وہ کیا رہی. انٹرسٹ ریٹ کی تھیوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹس کو 2 فیکٹرز ہیں جو انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, تو جتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اتنا ہی گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. بائی دا وے چونکہ اسٹیٹ بینک اب آٹونومس ہے تو گورنمنٹ کی زیادہ ڈکٹیشن نہیں لیتا, تو اگر اکانومی کو بینیفٹ کرنا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہے. بٹ اسٹیٹ بینک کے پاس ایک اور بھی ذمہ داری ہے کہ روپے کو اسٹیبل رکھے اگینسٹ ادر کرنسیز, ڈالر کے اسپیشلی, اور آپ کا ٹریڈ بل زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. تو جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو مجبوراً بڑھاتے ہیں, اسٹیٹ بینک بڑھاتا ہے. بائی دا وے یہ ریٹ جو بڑھاتا ہے یہ اوور نائٹ ریٹس ہوتے ہیں بینکس کے لیے, بٹوین بینک اینڈ دی اسٹیٹ بینک. تو بینک کو بورو کرنا چاہے تو 12% 13% پہ کرے گا آج کل. تو انٹرسٹ ریٹ جب بڑھائے جاتے ہیں وہ اس لیے بڑھائے جاتے ہیں کہ انفلیشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کے جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے, ریئل انٹرسٹ ریٹ از نامنل انٹرسٹ ریٹ, یعنی انٹرسٹ ریٹس مائنس انفلیشن. تو اگر 5% انفلیشن ہے اور آپ کے 13% آپ کی انٹرسٹ ریٹس ہیں, اس کا مطلب ہے 8% ریئل انٹرسٹ ریٹس رکھے گئے ہیں. ریئل انٹرسٹ ریٹ جتنے زیادہ ہوں
اتنا اچھا بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے جیسے میں نے کہا اکانومی کو نقصان ہوتا ہے, تو ریئل انٹرسٹ ریٹس کو پازیٹیو میں اور ایک حد تک رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کیا کرے گا, اور کوئی بھی سینٹرل بینک کو کیا کرے, انٹرسٹ ریٹس بڑھائے گا. رائٹ, انٹرسٹ ریٹس کم کیوں کیے جاتے ہیں؟ اب ظاہر ہے جب بڑھائے گا تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ انڈسٹری سفر کرے گی. تو منشا یہ ہے بڑھانے والوں کا کہ آپ انویسٹ کم کریں, سیونگ زیادہ کریں, بزنسز میں کم لگائیں, سیو زیادہ کریں. اوکے, تو سیو زیادہ کریں اور بزنس میں پیسہ لگائیں. انٹرسٹ ریٹس کم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے. تو انفلیشن جب کم ہوتی ہے تو ریئل انٹرسٹ ریٹ اگر آپ 5% بھی رکھنا چاہیں, 6 یا 7% بھی, تو وہ گیپ تو آپ انٹرسٹ ریٹس کو کم بھی کر سکتے ہیں. جب کم کر رہے ہوتے ہیں منشا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اب سیونگ پہ توجہ کم دیں اور ریئل بزنسز میں انویسٹ زیادہ کریں. بورنگ ریٹ کم ہو گیا ہے, تو یہ ایک تلوار ہے جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, کسی بھی سینٹرل بینک کے پاس ہے کہ اکانومی کو وہ کرے. مزے کی بات یہ ہے کہ اکانومی میں سارے مانیٹیرسٹس ہوتے ہیں, ان کی تھیوری علیحدہ ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے, اس کی تھیوری علیحدہ ہے. یہ تھیوریز آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. جو ٹریجری سیکرٹری ہے وہ پوری دنیا میں وہ اپنے ملک کے سینٹرل بینک پہ کرٹیسائز بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹس زیادہ رکھے ہوئے, اس کو کم کریں. اور پاکستان میں بھی ابھی آپ دیکھیں کہ انڈسٹریلسٹ سارے کہہ رہے ہیں کہ اب انفلیشن تو کم ہو رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں کم کر رہے؟ تو اسٹیٹ بینک کی نقطۂ نظر جو ہے وہ ذرا سا ڈفرینٹ ہے گورنمنٹ سے اور انڈسٹری سے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہسٹوریکلی کیا ہوا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی کہ انفلیشن جیسے ہی کم ہوئی ٹھک کر کے آپ نے انٹرسٹ ریٹس کم کر دیے, اور کیا ہوا کہ لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ گئی, بوروئنگ آسان ہو گئی, گاڑیاں آپ قسطوں پہ لے سکتے ہیں, آپ کی قسطیں کم ہو گئیں تو لوگوں کے پاس, تو لوگوں نے خریداری زیادہ کی. جب خریداری زیادہ کرتے ہیں تو انفلیشن بڑھتی ہے. جب انفلیشن بڑھے گی تو جو انٹرسٹ ریٹس آپ نے کم کر دیے وہ آپ کو فلپ کرنے پڑیں گے. کووڈ کے زمانے میں پوری دنیا نے انکلوڈنگ پاکستان تقریباً $3 ٹریلین اپنے ملک میں پھینکے. یہ امداد دے دی لوگوں کو, یہ کر دیا, ان کی انکمز بڑھ گئیں بیٹھے بٹھائے. تو اس کا انفلیشن آنا تھا, وہ آیا انفلیشن پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی آیا اس کا انفلیشن. تو کووڈ کے زمانے میں مجبوری تھی گورنمنٹ کی, اسپینڈنگ کرنی تھی. جب اسپینڈنگ کی تو انفلیشن بڑھ گئی. تو جو انفلیشن ہوتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں یہ ایک لیگنگ ایفیکٹ ہے, بڑا اسٹرانگ کوریلیشن بھی ہے اور لیگ بھی ہے. جتنی اکانومی ڈیولپ کرے گی, جتنی تیزی سے ڈیولپ کرے گی, اتنی تیزی سے لوگوں کی اسپینڈنگز بڑھیں گی اور اتنی تیزی سے انفلیشن بڑھے گی. تقریباً 1.5-2 سال 3 سال لگتے ہیں اس کا امپیکٹ آنے میں. تو اب انفلیشن کم ہو رہی ہے تو اسٹیٹ بینک کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو ریڈیوس دی انٹرسٹ ریٹس. اچھا سر, جو باتیں مجھے ابھی تک سمجھ میں آئی, پہلی چیز تو یہ کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ مائنس انفلیشن, رفلی کہہ لیں آپ ویسے. ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کا ایک سیلنگ ہوتی ہے جس کے اندر اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک کسی بھی ملک کا جو ہوتا ہے اس نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ بیسیکلی ایک ریگولیشن ہے ان رسپانس ٹو انفلیشن, which is in response to GDP growth. Yes. So وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو انٹرسٹ ریٹس کا استعمال کرتا ہے سینٹرل بینک. جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی جو آپ نے ڈیفینیشن بتائی اس سے یہ بات کافی حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ مائنس دی انفلیشن. ابھی جو ہمارے پاس پچھلے 2 سال گزرے ہیں اس میں ہم 22% سے 13% پر آئے ہیں, which is a significant drop of interest rate in interest rates. اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ Do you think کہ اسٹیٹ بینک has done well? اسٹیٹ بینک از ڈوئنگ ویل. ہسٹری میں جو کچھ ہوتا رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا, اسٹیٹ بینک از ویری کاشس ناؤ. Okay, interest rates had gone up to more than 36%. You know that in recent times, in the past year or year and a half ago, it was 36%. From that, it has come down to 4.2%. اور اب جنوری میں ایکسپیکٹیشن ہے it will be between 2 and 3%. Right? State Bank ہسٹوریکلی کیا کرتا تھا کہ اگر 2 to 3% آپ کا انفلیشن آ گیا تو انٹرسٹ ریٹ کدھر کر دیے 6%, 7%. رائٹ, ٹھیک نہیں ہے. آپ اتنی جلدی انٹرسٹ ریٹس کم کر دیں گے, اتنا کم ریئل انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے,
اکانومی کو نقصان ہوگا بعد میں آپ ہی بھگتیں گے, لوگ ہی بھگتیں گے. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ بینک کے اوپر بہت پریشر ڈال رہے ہیں انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین. اسٹیٹ بینک couldn't care less. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ریٹس کم کریں گے اپنی مرضی سے, اور اتنا جتنا ہم کاشیسلی سمجھتے ہیں. تو 13% سے 12%. لوگ بڑے سٹ پٹ آ گئے کہ یار اگر 2 سے 3% آپ کی انفلیشن آئے گی انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں, تو آپ یار 7% 8% کیوں نہیں کرتے؟ نو, اسٹیٹ بینک از ٹیکنگ اے ڈیٹور فرام واٹ اٹ ہیز بین ڈوئنگ ان دا پاسٹ, which was very detrimental, very dangerous for the economy. Not now. So I'm really happy that State Bank is being very cautious. This is what it ought to be, cautious. انٹرسٹ ریٹس کے ابھی کم ہونے سے اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا؟ انٹرسٹ ریٹس, نارمل انٹرسٹ ریٹس کی ہم بات کریں, انٹرسٹ ریٹس, تو اس کا اکانومی پہ ہی امپیکٹ آنا ہے ڈائریکٹ, وچ از انڈسٹریلائزیشن. پیپل ول بی مور کانفیڈنٹ اباؤٹ investing in the economy. The confidence, the domestic confidence will go up. Business confidence, right, will go up. Or this is going to be, so you will see more industrialization, more investment, more capital formation in the private sector. This is what it is. Now, government کے budget میں بھی ایک impact آئے گا. Budget میں interest payments جو ہیں, they have shot through the roof as percentage of total budget. تو interest rates کے کم ہونے سے گورنمنٹ کی جو آؤٹ فلو ہے فار انٹرسٹ پیمنٹس آن اٹس اون بوروئنگس وہ بھی کم ہوگی, تو بجٹ میں بھی کیپیسٹی پیدا ہوگی. اسٹیٹ بینک نہیں چاہ رہا کہ میں بہت زیادہ یہ کیپیسٹی پیدا کروں, بہت زیادہ تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہو جائے اور لوگ جو ہیں گاڑیاں خریدیں اور موٹر سائیکلیں خریدیں, گھر بنائیں. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ہولڈ آن, کریں گے, آہستہ آہستہ کریں گے. یہاں پہ سوال 2 اٹھتے ہیں. پہلی چیز اٹھتی ہے, جو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کا ٹرینڈ جنرلی نظر نہیں آتا, یا جن لوگوں نے انڈسٹری میں انویسٹ کرنا ہے وہ ان کا جو نمبر ہے وہ بہت تھوڑا ہے بزنسز میں اور انڈسٹریز میں. نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو لوگ اپنے پیسے جو بینکوں میں رکھے ہوئے تھے وہ نکال کر ریئل اسٹیٹ پہ لگائیں گے, پلاٹس میں لگائیں گے, جو بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں اس میں وہ انویسٹ کریں گے. یہ جو پارٹ ہے انویسٹمنٹ کا ان ٹو ریئل اسٹیٹ, ویدر اٹ از اے پلاٹ اور اٹ از اپارٹمنٹ بلڈنگ, آفس بلڈنگ یا گھر, اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا یہ بہتر رہے گا کہ نہیں؟ دوسرا سوال یہاں پر ایک اور آتا ہے, جس طرح آپ نے پہلے بھی بات چیت کی اور متعدد دفعہ آپ کا ایک پیشنیٹ اوپینین ہے ریگارڈنگ سیونگس. انٹرسٹ ریٹ ہائی تھے تو لوگوں نے اپنے پیسے بینکوں میں رکھوائے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے بینکس کے پاس جو فسکل اسپیس ہے وہ بڑھ گئی تھی, لینڈنگ اسپیس ان کی بڑھ گئی تھی. اب وہ پیسے نکالیں گے تو یہ ایک اور مطلب ایک افیکٹ آئے گا وچ may be termed as something negative. اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہوگا؟ یہ 2 سوال. یہ اس کا امپیکٹ اسی پر آئے گا نا, انٹرسٹ ریٹس پر ہی آئے گا, انفلیشن پہ. پہلے بات کر لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ والی. رائٹ, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, اٹس ناٹ آل دیٹ ڈیٹریمنٹل ایز پیپل تھنک. یہ ہمارے فائنانس منسٹر کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. جب ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹ کرتے ہیں, دا منی ان یور ڈپازٹ گوز ٹو somebody else's deposit, the seller's deposit, right? تو وہ پیسے بینکوں میں ہی رہتے ہیں. ہاں, ان لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے, وہ ویسے بھی اب نہیں کر سکیں گے انویسٹمنٹ, جو فائلرز ہی نہیں ہیں اور بینک ڈپازٹس میں نہیں لاتے, وہ کیش میں بیچتے ہیں اور کیش رکھتے ہیں, تو وہ تو بڑا مشکل کر دیا گورنمنٹ نے اب. تو ریئل اسٹیٹ میں جب آپ پلاٹ خریدتے ہیں, یو آر ہیلپنگ دی بینکس ریٹین دا ڈپازٹ. ذیشان نے پراپرٹی بیچ دی مجھے, تو میرے ڈپازٹ نکل کے تمہارے ڈپازٹ میں آ جائیں گے, رہیں گے بینک میں. اب جو کر رہے ہیں, پہلے تو فل فلیج بھی ہے نا, مطلب نکل بھی جاتا تھا, لوگوں کی جیبوں میں آ جاتا تھا. تو ریئل اسٹیٹ از اے گڈ saving instrument in Pakistan. I don't know why the governments traditionally, historically have not paid attention to it. آپ یہ لا بنا دیں کہ آپ جو بائنگ اینڈ سیلنگ کریں گے 100% بینک ڈپازٹ سے کریں گے, اور ایک دم بینک ڈپازٹ بڑھنا نہیں چاہیے. اٹ شوڈ بی یور ڈپازٹ بلڈنگ جائز طریقے سے, اینڈ دین یو یوز دیٹ ڈپازٹ ٹو پے somebody else for your plot, اپارٹمنٹ. قسطوں میں دیتے ہیں آپ. تو جتنے بھی یہ پلاٹ ڈیولپرز ہیں, لینڈ ڈیولپرز ہیں, اور جو آپ کا بلٹ پراپرٹی ڈیولپرز ہیں, اپارٹمنٹس یا گھر, وہ قسطوں میں لیتے ہیں آپ سے. اٹس اے سیونگ انسٹرومنٹ.
اب نہیں سمجھتی دنیا، میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. آئی بین سیئنگ آفن، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز. اورنگزیب صاحب سے کہیں کہ یار یہ پلیز ہیو اے ہارٹ، لیٹ پیپل پلے ان دا ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ از ناٹ اے کنزیومر آف کیپٹل. It's a mechanism to build savings and keep the deposits inside the banking system. دوسرا جو سوال تھا کہ جب یہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کی وجہ سے لوگ پیسے اپنے بینک سے نکالیں گے اور بزنس میں انویسٹ کریں گے تو بینکس کی لینڈنگ سپیس کم ہو جائے گی. پارشلی آپ نے اس کا جواب دیا، مگر کچھ اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ انڈسٹری میں لوگ، آپ جنرلی لوگ نہیں نکالتے اپنا پیسہ بینکوں سے. لوگ بزنس مین جو ہے وہ اپنا پیسہ نکالتے نہیں ہے بزنس میں لگانے کے لیے. دے ایئر مارکیٹ فار دا بزنس وچ جنریٹس این اکنامک ایکٹیویٹی. جیسے پروڈکشن ہوتی ہے، لوگوں کو تنخواہیں جاتی ہیں، ٹیکسز بڑھتے ہیں، تو وہ پیسہ بینکنگ سسٹم سے نکلتا نہیں ہے. اگر نکلے تو انفلیشنری ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے اکنامک مینیجر نے اور اسٹیٹ بینک نے کہ پیسہ بینکنگ سسٹم سے ایک سے نکل کے دوسرے کے ڈپازٹ پہ جانا تو ایکسیپٹیبل ہے، بٹ نکل کے کرنسی ان سرکولیشن نہیں ہونی چاہیے. which is the money that you and me are carrying right now in our pocket is part of the currency circulation. مطلب کہ جو انٹرسٹ جو ریئل اسٹیٹ کی بزنس ہے اس میں جو ٹرانزیکشن ہے وہ بینک ٹو بینک ہونی چاہیے، کیش میں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ سرکولیشن میں نہیں ہے. Absolutely. سوال یہ ہے کہ سر یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے ایک عام آدمی جو ہے جو کہ نارملی اس انٹرسٹ ریٹ کا فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس سیونگز ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے جمع کروائے، جو کہ میجورٹی پاکستان کی ہے، اس میجورٹی کو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کیا افیکٹ ہوگا؟ انٹرسٹ ریٹس جب کم ہوتے ہیں نا، اٹس گڈ فار دی بزنس انوائرمنٹ، اٹس گڈ فار دی انڈسٹریز، گڈ فار دی ٹریڈرز، ایوری بڈی، رائٹ؟ کامن مین بزنس انوائرمنٹ بہتر ہوگی تو رائٹ بینیفیشری، اس کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی انکم بھی بڑھے گی، اس کی انکم بڑھنی چاہیے. آن این ایوریج دی انکم شوڈ بی رائزنگ. دیٹس وائی وی ڈو انڈسٹریلائزیشن، رائٹ؟ تو اس کو ڈبل افیکٹ ہوا کہ ایک طرف سے انفلیشن کم ہو رہی ہے تو اس کی بائنگ پاور بہتر ہو رہی ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سے جب وہ پیسہ بزنسز میں، انڈسٹریز میں، ایون کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں تو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں اور اس سے تنخواہیں بہتر ہوں گی. تو اس کا اوور آل عام آدمی پہ بہتر اثر ہوگا، بہتر اثر ہونا چاہیے. بٹ دی اینڈ اسٹیٹمنٹ لائک یو سیڈ، مائی پیشن، بینکوں میں جو پیسہ ہے اور نیشنل سیونگ اسکیمس میں جو پیسہ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، بلکہ اس کی تعداد، اس کی مقدار بڑھنی چاہیے. ہاؤ ڈو یو فور سی 2025 کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کتنے حد تک کم ہوں گے اور اس کے فوائد نظر کیسے آئیں گے ایک عام آدمی کی زندگی پر؟ عام آدمی بیچارہ جو ہے نا وہ ابھی تک ہی از انڈر پریشر، ہی اور شی از انڈر پریشر. وہ 36% جو انفلیشن تھی نا، جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ سستی نہیں ہو رہی، ان میں بھی تھوڑی مہنگائی آ رہی ہے، اب مزید مہنگائی کم ہو رہی ہے، تو پیپل آر اسٹل سفرنگ. لیکن اگلے ایک سال میں گورنمنٹ کوئی آؤٹ لینڈش کوئی حرکتیں نہیں کر رہی. میرا خیال ہے کہ انفلیشن اس سال، مائی اون پرسنل ایکسپیکٹیشنس کہہ لو، پروجیکشنس کہہ لو، کہ انٹرسٹ ریٹس کم ہوں گے مزید. مے بی فلور جو ہے ہم کو نظر آئے 9 یا 10% پہ. مجھے جیسے اسٹیٹ بینک کی کوشن مجھے نظر آ رہی ہے 9 یا 10% پہ آپ کو فلور نظر آیا. انفلیشن 2 سے 4% آپ کو منتھ اوور منتھ، ہاں، جنوری اوور جنوری، فیبرری اوور فیبرری، مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹ کین اسٹے اراؤنڈ 4%. لیٹ جسٹ سے دیٹ وچ از گڈ فار دا اکانومی. مسئلہ کیا ہوتا ہے ذیشان، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، گورنمنٹ ان پاور کو سمجھنا چاہیے کہ جب انٹرسٹ ریٹس کم ہو جائیں، خدا کا واسطہ مارکیٹ کی طرف، شو رومز کی طرف جو گاڑیاں بک رہی ہیں یہ وہ تو بھاگے بھاگے نہ جائیں. ذرا دیکھ بھال کے تھوڑی سی اپنی سیونگز کا بھی خیال کریں، کیونکہ جب آپ یہ حرکت کریں گے نا، موٹر سائیکلیں زیادہ بکیں گی، گاڑیاں زیادہ بکیں گی، گھر زیادہ بنیں گے، تو پھر انفلیشن واپس آ جائے گی. انفلیشن تو انتظار کر رہی ہے آپ کے ایکسپینڈیچر کا، جتنا آپ خرچ کریں گے اس کے حساب سے انفلیشن اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. تو انفلیشن کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو کوئی ہم پہ تھوپی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے یا مریخ سے، ہم خود کریٹ کرتے ہیں اپنی انفلیشن.
تو ہمیں جو خیال رکھنا ہے اکانومی میں، گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے، خدا کا واسطہ بلڈ یور سیونگس، اور اپنی جو بہت زیادہ آپ خریداری مت کریں، یعنی کنزمپشن کو کم کریں. ظاہر ہے بہت زیادہ ایک دم آپ سیونگ نہیں بڑھا سکتے. جب ایک دم ہم سیونگ کی طرف آ جائیں گے بہت زیادہ، تو ہماری میڈس کیا کریں گی، ہمارے ڈرائیورس کیا کریں گے، اور جن لوگوں کو ہم ہائر کرتے ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے ہم کنٹرول کریں گے. دیٹس واٹ ول ہیپن. تھینک یو سر. تو آج کی یہ جو انٹرسٹ ریٹ پہ ڈسکشن ہے اس میں چند بڑے امپورٹنٹ اور اچھے میں خوش آئند پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 2025 جو ہے وہ ایک اکنامکس کے لحاظ سے بہتر سال تصور کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے لیے. انفلیشن کی کمی ہو رہی ہے اور بتدریج شاید اور ہو، اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم آ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر پیسہ لوگ بینک سے نکال کے بزنسز میں، انڈسٹریز میں لگائیں گے. اس سے امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز بڑھیں گی، اور لائکلی یہ ہے کہ تنخواہیں بھی لوگوں کی یا ان کی ارننگز بہتر ہوں گی. ساتھ ساتھ جو پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات چیت کی، جو میں یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ دنیا میں جو انرجی پرائسز یا فیول پرائسز ہیں وہ نیچے جائیں گی. جب آئل کی پرائس نیچے جائے گی تو اس سے پاکستان کی اکانومی پہ مزید بہتر اثر پڑے گا. تو اوور آل جو آؤٹ لک ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے، مگر اس میں یہ صرف ایک کوشن جو ہمارے اینالسٹ نے دیا ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی اسپینڈنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہ کریں، کیونکہ اگین جب اسپینڈنگ بہت زیادہ ہوگی تو انفلیشن دوبارہ سے بڑھ سکتی ہے. تو اس کنکلوژن کے ساتھ ہم آج کی اس امپورٹنٹ ڈسکشن کو اختتام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.